ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جب کوئی آدمی کسی کو کسی نیکی کے کام پہ لگاتا ہے تو جتنا ثواب اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس نیکی پہ لگانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جتنا ثواب اس آدمی کو نیکی کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنی مشقت اٹھائی، محنت کی اور ایک نیکی کا کام کیا، تو جتنا ثواب اس کرنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ نیکی پہ لگانے والے کو بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن آج میں بات نیکی کی نہیں کر رہا بلکہ گناہ کی کرنے والا ہوں، کہ اسی طرح اس کے برعکس جب کوئی آدمی کسی کو گناہ پہ لگاتا ہے یا گناہ کرنے کا کسی کے گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے، تو جتنا اس کو گناہ ملتا ہے اس چیز کا اتنا ہی اس گناہ پہ لگانے والے کو بھی اتنا گناہ اور اس کے اعمال نامے میں وہ چیز لکھی جائے گی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھا جائے اور ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال کو سامنے رکھا جائے کہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان طبقہ اپنی فیس بک کی سٹوریز، انسٹا وغیرہ کی سٹوریز، واٹس ایپ کے سٹیٹس وغیرہ پہ یا ویسے وہ شیئر کرتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ کوئی گانے وغیرہ یا کوئی موویز وغیرہ کے کلپ وغیرہ یا ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ اب ایک ہے گناہ کو خود کرنا، اپنی ذات تک محدود رکھنا، اور ایک ہے کہ اس گناہ کو اس انداز سے کرنا کہ دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب میری وجہ سے کوئی آدمی وہ گانا سنے گا، اب اس کو بھی وہ گناہ ملا، تو اب چونکہ میری وجہ سے ملا تو اس کا گناہ میرے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو غیر محسوس طور پر بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے کوئی گانا لگایا، میں نے کوئی سانگ لگایا، اب وہ سنگر اس کو پسند آ گیا، یا اسی طرح میں نے کوئی مووی کا کلپ لگایا مثال کے طور پر اور وہ ایکٹر اسے پسند آ گیا، اب وہ اس کے سارے گانے سن رہا ہے یا اس ایکٹر کی ساری موویز دیکھ رہا ہے، یا اسی طرح اس نے خود سنا، اپنے کسی دوست کو سینڈ کر دیا، اب اس کو وہ چیز پسند آ گئی، اس نے سنی، مزید سنتا رہا اور آگے بھی سنتا رہے گا، تو اب یہ ایک نہ ختم ہونے والا گناہ کا سلسلہ ہے جو غیر محسوس طریقے پر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ جو میرے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے اور کس وجہ سے میرے اعمال نامے میں آ رہا ہے۔ حالانکہ اس کی وہی ایک سوشل میڈیا کے استعمال میں غلطی کہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی فحاشی پھیلی اور اس کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام پھیلا، آج وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خود بھی گناہ سے بچے، ان چیزوں سے بچے، اپنے سوشل میڈیا کے استعمال کو اچھا بنائے، مثبت چیزوں کے لیے بنائے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کرے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس سے خود اپنے آپ سے، پہلی بات یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو بچائے۔ اگر اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، کسی وجہ سے کسی گناہ میں کسی ایسی چیز میں ملوث ہے، تو کم از کم اس کو اپنی حد تک محدود رکھے۔ واٹس ایپ وغیرہ کے سٹیٹس لگا کر اور فیس بک پہ سٹوریز لگا کر اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ملنے والا ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل شاعری ہمارے نوجوانوں کو بہت پسند ہے، چاہے وہ سرائکی ہو یا اردو ہو، وہ بہت سے شعراء کی شاعری کو سنتے رہتے ہیں اور پھر اپنی زبان پر بھی لاتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں کسی مجلس میں وہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ کچھ اشعار ہمارے ایسے بھی ہیں آج کل ارد گرد گردش کر رہے ہیں جو اگر دین کے قواعد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان میں بعض دفعہ ایسے کفریہ جملے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایمان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب ایک ہے کہ میں نے خود سنا اور چلو سن لیا، سن کے بھول گیا، وہ الگ بات ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ میں نے سنا اور پھر وہ اپنی میں زبان پہ دہرا رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جملہ مجھے ایمان سے بھی باہر نکال کے لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں تمام جو جملے ہیں یا شعراء کے جملے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یار ان میں کوئی گستاخی تو نہیں ہو رہی، کوئی اللہ تعالیٰ کی گستاخی تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی کہ جو میرے ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، آدمی اس کو بھی کنٹرول کرے، مثبت چیزوں کے لیے کرے۔ اسی طرح
یہ جو دوسری بات میں نے کی کہ شعراء کی جو شاعری ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، دینی قواعد کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ کہیں میرے لیے، میرے مذہب کے لیے، میرے اسلام کے لیے وہ خطرے کا باعث تو نہیں ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔